ویسے اب لاہور میں اس وقت کتنے ڈانز ہیں؟ کوئی ڈان نہیں ہے. آپ بتا دیں کوئی ڈان ہے تو میں آپ کو شام تک پکڑ کے لا دیتا ہوں. کہتے ہیں لاہور گینگ وار ایک بار پھر سر اٹھا رہا ہے. سر یہ فلانا بٹ تو فلانا بٹ تو فلانا جٹ تو آئی مین آپ سمجھ آپ رہے ہیں میں کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم اینی ون، لیکن وہ نہیں کوئی بات نہیں. میرے سے آپ ہر بات کہتے ہیں کہ میں کھلی بات کروں تو آپ بھی نام لے آئی لیں. مین آپ ہم نے دیکھا نا یہ گوگی بٹ، تیفی بٹ اور بھلاج گروپ اور پھر یہ سب، مطلب یہ تو ایک گروپ ہے. سر اس جو کے بندہ علاوہ اپنے گھر سے اس ڈر سے نہیں نکل سکتا کہ اس کو کوئی مار نہ دے یا اس نے کوئی زندگی میں کوئی اچھے کام ہی نہ کیے ہوں، وہ اس کی کیا زندگی ہوگی. جو گھر سے نہیں نکل سکتا، جس کے بچے پڑھنے کے جیسے نہیں ہیں کہ وہ اسکول کالج میں جا کے پڑھ لیں، وہ کون سے بٹ ہیں یا کون سے وہ ڈان ہے بھائی. اور دوسری بات یہ کہ لاہور میں گینگ وار اور وہ والی چیزیں سب سے پہلے آتے ساتھ 2-3 چیزوں کے اوپر میں نے اپنی پرائورٹی لسٹ کے مطابق اپنے ایس ایچ اوز سے سٹارٹ کرتے ہوئے، اپنی فورس سے سٹارٹ کرتے ہوئے بتایا تھا. بدماشی کا کلچر نہیں چلے گا، قبضے کا کلچر نہیں چلے گا، کوئی قبضہ نہیں ہوگا. اور قبضوں کے ساتھ وہ ایک چیز اٹیچ تھی نا کہ کہیں نہ کہیں پولیس کی بیچ میں کوئی انوالومنٹ آتی ہے. الحمدللہ تو پچھلے جو اپریل سے لے کے 2024 کے اینڈ تک 200 قبضے واپس کیے ہیں لوگوں کو. اسی طرح اب ہمارے پاس وہ شکایتیں نہیں آتی. کوئی آرگنائز قبضہ گروپ اس طرح سے کام نہیں کر رہا کہ جی ہم جا کے پولیس پیرلل یہ کہہ رہی نا، ساتھ ہی قبضے چھڑوانے والے لوگ بھی ہیں جو سروسز دیتے ہیں، پیسے لیتے ہیں اور ویڈیوز بناتے ہیں. سر تو یہ تو لوگوں کا قصور ہے سر نا. سوشل میڈیا پہ ویڈیوز بناتے ہیں، اتنے پیسے فلانا کیس چھڑوانے کے اتنے پیسے، زمین کا انہوں نے والیوم رکھا ہوا ہے کہ اتنے پیسوں تک کا معاملہ ہے تو اتنے پیسے. اور پھر لوگ ہمارے پاس یہ بھی شکایت لے کے آتے ہیں جی ہم لٹے گئے، وہ کوئی ایسی ویڈیو تھی، انہوں نے یہ سبز باغ دکھائے، ہم نے پیسے دے دیے، وہ پیسے بھی گئے، کام بھی نہیں ہوا، اب پیسے بھی لے دیں. تب بھی پھر میں یاد آتا ہوں، پھر میرے پاس آ کے یہ کہتے ہیں. تو سوشل میڈیا کی ہر چیز دیکھیں، میں سوشل میڈیا کو نا بڑا ہائی ریٹ کرتا ہوں. یہ وہ پاور ہے جس کو آپ استعمال پازیٹیولی کر لیں تو اس سے اچھی کوئی چیز نہیں. لیکن اس کے اوپر ابھی ہم جس ٹائم میں گزر رہے ہیں، میں ظاہر پرانا آدمی ہوں، میں نے وہ اخباروں کی ہیڈ لائنز والا اس کی وجہ سے جو چیزیں ہوتی تھیں وہ بھی دیکھا. پھر میں نے ٹی وی کا وہ جو الیکٹرانک میڈیا کا بوم آیا، چینلز نئے آئے، بریکنگ نیوز اور ٹکرز والی چیزیں دیکھیں، وہ بھی دیکھیں. پھر ان کو آہستہ آہستہ فیڈ اوے ہوتے ہوئے اب یہ سوشل میڈیا کا بوم ہم دیکھ رہے ہیں. وہ ساری چیزیں ریگولیٹ ہو گئیں ود ٹائم. اخبار دھیان رکھے گا کہ میری طرف سے فیکٹس غلط نہ جائیں، ایکوریٹ چیزیں ہوں. میری اوتھینٹسٹی اور نام تب بنے گا جب میری خبر کی اوتھینٹسٹی پہ کوئی شک نہیں کر سکے گا. وہ نام ہیں بڑے جنہوں نے اس پہ توجہ دی، وہ بڑے اخبار ہیں، وہ چل رہے ہیں. الیکٹرانک میڈیا پہ آپ کے ٹی وی چینل 10 دفعہ پہلے کنفرم کرتے ہیں چیز کہ یہ ہم فیکٹ دینے لگے ہیں، غلط ہوئی تو جو رپورٹ کر رہا ہے اس کے لیے بھی خرابی ہے، چینل کی بدنامی اور چینل کو سو کر دیں گے لوگ. ٹھیک ہے. سوشل میڈیا پہ کیونکہ نیا کانسیپٹ ہے، گریجولی آ رہا ہے، شتر بے مہار نہیں، لیکن ابھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارا ریگولیٹری فریم ورک ابھی مسنگ ہے. اور وہ امید ہے آہستہ آہستہ جس طرح ہم سب جس طریقے سے کام کرتے جا رہے ہیں تو وہ گورنمنٹ کو فورس کر رہے ہیں لوگ کہ جلدی ریگولیٹ کر دیں اس کو، تو وہ ہو جائے گا. پیکا آ گیا نا، پھر گرفتاریوں کا ڈر بھی ہے، پھر پیکا ایکٹ کے تحت کارروائی بھی ہوتی ہے، تو آہستہ آہستہ ریگولیٹری فریم ورک میں آ رہا ہے. یہ چیزیں جس وقت ٹھیک ہوں گی. لنڈن میں جب یو کے میں رائٹس ہوئے تھے، ان رائٹس کے بعد 10 دنوں کے اندر سارا کچھ مکمل ہو گیا. 10 دن بعد سزا ہو گئی تھی اس عورت کو. ٹھیک ہے، ابھی بھی شاید اندر ہوگی وہ. اچھا فیصل صاحب، ایک ایشو خواتین کا ہے، ہراساں ہو رہی ہوتی ہیں کالجز کے اندر، یونیورسٹی، ایون گھروں کے اندر ڈومیسٹک وائلنس بھی ہے. وہ خواتین جو ہے اپنے مقدمے کا اندراج نہیں کرا سکتی، وہ ڈرتی ہے بیچاری تھانے میں جانے سے. پہلے محرر ہوگا پہلے، تو پھر اس سے گزرنا ہے آپ نے، اور پھر آگے، اور پھر ایس ایچ او تک تو بات بعد میں آئے گی نا. تو وہ کیا کریں بیچاری؟ سب سے پہلے تو ایک آپ کا وزٹ سب سے پہلے بنتا ہے ہمارے پاس، ایک دن کے لیے ہمارے ساتھ دن گزاریں ضرور سر. ٹھیک ہے. آپ کو ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن دکھایا جائے، آپ کو ورچوئل چائلڈ سیفٹی والا سینٹر دکھایا جائے، آپ کو سیف سٹی دکھایا جائے، آپ کو آپریشنز کیا کام کریں، ہماری پوری ٹیم کا ایک وزٹ ہوگا سر. آپ ضرور رکھ لیں، کیونکہ یہ بہت ساری چیزیں جو آپ بات کر رہے ہیں اینڈ رائٹلی سو، یہ ہمارے شہریوں کو نہیں پتا، یہ ہمارے لوگوں کو نہیں پتا. ہزاروں کی تعداد، اب تو لاکھوں ہو گئے نا. 60,000 پہلے 30 دنوں کے اندر 60,000 لوگوں نے، خواتین نے اس ہمارے ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن کے نمبر پہ کال کی تھی. ٹھیک ہے. یہ جب بنا، جب آپ نے خواتین کو کہا کہ نہیں بی بی آپ پریشان نہ ہوں کہ میں نے تھانے جانا ہے، پورا مرد ہوں گے تھانے میں اور میری بات کون سنے گا، میں کیسے بات کروں، آپ کو بالکل نہیں جانا. 15 پہ آپ نے یہ ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن سے کنیکٹ جیسے ہی آپ نے ہونا ہے تو فوری طور پہ آپ کا رابطہ خاتون
افسر سے ہوگا, وہ آپ کی کوآرڈینیشن کرائے گی ساری. جہاں آپ کو جانا پڑا وہاں پہ آپ کے لیے خاتون وی ایس او ہوگی, آپ کا سارا معاملہ سننے والے لوگ خاتون کی موجودگی میں آپ سے سوال ہوں گے. یہ ساری چیزیں جب لوگوں کو بتائیں, ابھی ہماری بہت ساری خواتین کو پتہ نہیں. جی ویمن سیفٹی ایپ ہے, ٹھیک ہے, ہم لوگوں کے پاس گئے, ہم یونیورسٹیز میں گئے. ایک بچی نے مجھے ایک بات کی اور مجھے بڑا افسوس ہوا اس پہ, جب اس نے کہا نا کہ سر آپ تو مرد ہیں, ہال ہے نا, اسٹوڈنٹس ہیں, ایک طرف بہت ساری خواتین بچیاں بیٹھی ہیں ہماری, جی ایک طرف لڑکے بیٹھے ہیں سارے. اس نے کہا کہ سر آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ میں ایک خاتون ہوتے ہوئے, ایک لڑکی ہوتے ہوئے جس کرب سے گزرتی ہوں جب میں نے اپنی یونیورسٹی سے گھر جانا ہے, یہاں سے نکل کے میٹرو سے نکل کے کہیں اپنے گھر کے پاس, وہاں سے نکل کے پیدل واک کر کے گھر. اس سارے ٹائم کے دوران جتنی نظریں, جتنی آوازیں, جتنے اشارے, یہ ساری میں دیکھتی ہوں. یہ ایک عورت جان سکتی ہے, آپ لڑکے تو امیجن ہی نہیں کر سکتے اس بات کا, ٹھیک ہے. یہ ایک یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر ہم نے اویئر کرنا ہے, ہم نے اپنی یوتھ کو سمجھانا ہے. ایک اور پرابلم بھی تو ہے نا سر, وہ سوشل میڈیا کے اوپر پرٹیکولرلی وہ تصاویر آ جاتی ہیں یا وہ ڈیپ فیک اور اے آئی کا سہارا لے کے اس کی بدنامی کی جا رہی ہوتی ہے, تو پھر وہ جاتی ہے تھانے میں اور تھانے والے کہتے ہیں بی یہ فارم نہیں ہے, تم ایف آئی اے میں جاؤ. پھر کیا کرے وہ, پھر اس کو سمجھ نہیں آتی, ایف آئی اے کے پاس بیک لاگ ہی اتنا زیادہ ہے. کیا ڈسپینسیشن آف جسٹس وہاں پہ, مطلب آئی مین اس کی سنوائی پولیس کے فارم تک, اس تھانے تک نہیں ہو سکتی, اس کو ایف آئی اے پہ ہی جانا ہے؟ سر بالکل ہو رہی ہے. ایف آئی اے میں جہاں پہ دیکھیں کچھ چیزوں کی ایکسیس میرے پاس ہے, کچھ چیزوں کی نہیں ہے. کچھ چیزیں ایف آئی اے کا ایک بہتر لائزون ہے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے, ٹھیک ہے. فیس بک پہ کسی نے کو پوسٹ کی, اس کے پیچھے کون تھا, کس آئی پی سے یوز ہوئی, یہ ایف آئی اے کو 1 منٹ میں پتہ لگے گا, یہ مجھے نہیں پتہ لگا. میں نے بھی تھرو ایف آئی اے منگوانے, ٹھیک ہے. تو کیسز میں ہم ایف آئی اے کی مدد لیتے ہیں, ایک فیڈرل ادارہ ہے, لیکن جیسے آپ نے کہا ان کا ورک لوڈ اتنا زیادہ ہے اور سائبر کی چیزیں اتنی زیادہ آج کل ہو چکی ہیں. ہم جہاں خاتون ہراسمنٹ کا شکار ہو ہم بالکل مدد کرتے ہیں, ہماری پرائورٹی ہوتی ہے. چیف منسٹر کی ریڈ لائن ہے, ہم کہتے ہیں کہ آؤٹ آف وے بھی اگر جہاں پہ آپ کو پتہ لگ جائے, سمجھ آ جائے کہ یہ وکٹم ہے, وہ ایگریسر ہے, تو وہاں پہ اس کے ساتھ چلنا چاہیے. پولیس چلتی ہے بالکل, ہم اس کے اوپر کام بھی کرتے ہیں. لیکن جہاں پہ ہم پھنسیں گے, جہاں پہ ہمارا کوئی قانونی ایسی وہ باؤنڈری لائنز آ جائیں گی, وہاں ہم اس میں بھی مدد کرتے ہیں ان کی. میں ہمارے آفیسر ایف آئی اے والوں کے ساتھ رابطہ بھی کروا دیتے ہیں, ان کی مدد بھی لیتے ہیں, ان کو آگے ڈائریکٹ بھی کر دیتے ہیں. یہ سارے کام ہم کریں. بٹ دا پوائنٹ از کہ خواتین کے کیا کیا کام کیسے کیسے ہو سکتے ہیں, یہ ان کو اویئر کرنے کی ضرورت ہے. کہ آپ یو آر جسٹ 1 کال اوے, خاتون افسر آپ کے گھر آ جائے گی. دیکھیں میں اس چیز کو سمجھتا ہوں, ایک بچی اگر اپنے والد کو یا بھائی کو یہ بتا دے کہ مجھے کالج کے رستے میں ہراسمنٹ ہو رہی ہے, پہلا رسپانس کیا ہوگا, وہ کہے گا اس کو اسکول سے اٹھا لو, اس کو گھر بٹھا لو, باہر بھیجنے کی ضرورت. اس کی تعلیم گئی, وہ اس ساری چیز کو کیوں برداشت کر رہی ہے, گھر سے سپورٹ نہیں ہے, فیملی سے سپورٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کے لیے یہ سپورٹ آپ کو ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن دے رہا ہے, ورچوئل ہماری جو پولیس ویمن سیفٹی ایپ ہے وہ دے رہی ہے. یہ ہم نے بتانا ہے آہستہ آہستہ, یہ میسج تھرو میڈیا, سوشل میڈیا اور مختلف پلیٹ فارم سے لوگوں کو دینا ہے. الحمدللہ لاہور میں تو ظاہر ہے یہ اور طرح کا شہر ہے, کیپٹل سٹی ہے, یہاں پہ بہت زیادہ اسمارٹ فون یوزرز کی تعداد بہت بڑی ہے, یہاں پہ بہت فائدہ ہو سکتا ہے. آپ نے چیف منسٹر صاحبہ کا نام لیا نا, تو میڈم چیف منسٹر کے پولیس یونیفارم پہننے سے کوئی تبدیلی نہیں آئی؟ بہت زیادہ آئی ہے. میڈم نے امپاور کی ہے. دیکھیں اس صوبے کے اندر چیف منسٹر آپ کی خاتون ہے, آپ کی چیف جسٹس خاتون ہے. آپ وہ ویمن امپاورمنٹ کی بات جو وہ کر رہے ہیں, ایک خاتون چیف جسٹس جس نے اینٹی ریپ لا کے پیچھے ڈرائیونگ فورس جو تھی لکھنے والی, بنانے والی, وہ ایک چیف جسٹس ہیں, ٹھیک ہے, لیڈی ہیں. ان سے زیادہ کون کنسرن ہوگا, اس چیف منسٹر سے زیادہ خواتین کے لیے کون کنسرن ہوگا. اتنا خواتین ہماری پولیس آفیسرز نے, ہماری جونیئرز بھی تھیں, ہماری بیچ میٹس بھی تھیں جو خواتین, دے فیلٹ امپاورڈ کہ چیف منسٹر نے آج یہ وردی پہن کے ہمیں بینگ خاتون پولیس افسر, ہمیں ایسے لگ رہا ہے ہماری اسٹرینتھ بڑھ گئی ہے. سر کسی وقت آپ چاہتے ہوں کہ یار یہ مس مینجمنٹ تو ہے, پور پرفارمنس بھی ہے, بیڈ گورننس کے ایشوز بھی ہیں, میں پولیس کی حد تک بات کر رہا ہوں, لیکن فیصل کامران صاحب اپنے یونیفارم کی وجہ سے کہتے ہوں کہ یار میں سینئرز کے ساتھ کیا بات کروں, آئی مین آئی جی صاحب وغیرہ, وہ یونیفارم کہیں آپ کی آڑے آ جاتی ہو, اس میں کبھی آپ کو ایسا محسوس ہوا؟ اس کمانڈ کے ساتھ میرے سب سے پہلے
تو رپورٹنگ آفسر ہیں جو بلال صدیق کمیانہ صاحب ہیں, پھر آئی جی صاحب ہیں, آئی جی پنجاب ہیں. ان دونوں آفسرس کے ساتھ جو میرا ایکسپیرینس رہا نا, ہم ایک تو دونوں بڑے ریسیپٹیو ہیں. آپ کوئی بات, کوئی کام, کوئی ایشو رات کو 4:30 بجے بھی اگر کوئی چیز ہے جو آپ نے سی سی پی او صاحب کے نوٹس میں لانی ہے, ہیل رسپونڈ ٹو دیٹ. میری دن میں 30 سے 40 یا مے بی مور ٹائمز ان سے بات ہوتی ہے. تو ہر ایک میسج کو اکنالج کرنا, ہر ایک کال کا جواب دینا, ہر ایک ایشو پہ ہم گائیڈنس لیتے ہیں نا سینئر آفسر. تو دونوں آفسرز بڑے ریسیپٹیو ہیں. ہاں, وی ڈسکس اباؤٹ ایشوز. ہم بتاتے ہیں کہ یہ چیز ہے, یہ دیکھیں, یہ 25-30 ہزار کی جو فورس ہے لاہور پولیس, یہ کتنے لوگوں کو سنبھال رہی ہے؟ 2.25 کروڑ لوگوں کو تو سنبھال رہی ہے نا. تو اس کے اندر ایشوز بھی ہوں گے, فنڈز کی کمی بھی کہیں پہ ہوگی, کہیں آپ کے پاس ریسورسز کی کمی ہوگی, کہیں ہیومن ریسورس کی کمی ہوگی. ہم یہ ساری چیزیں آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں. دا بیسٹ تھنگ اباؤٹ آئی جی صاحب از ہی از ویری ریسیپٹیو ٹو نیو آئیڈیاز. یہ جو پنجاب پولیس میں ایک ڈراسٹک چینج آیا ساری چیزوں پہ, یہ وہ آئیڈیاز تھے جو آئی جی صاحب نے اپنی ہی فورس کو, ان کو وہ ایک طرح سے انہوں نے کہا کہ اس کام کو کیسے کریں. مختلف لوگوں نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا. آئی جی صاحب پک دا بیسٹ تھنگز اور وہ امپلیمنٹ کر دیں. وہ بڑے ریسیپٹیو ہیں, بات سنتے ہیں, سمجھتے ہیں اور کر دیتے